کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 5، صفحہ نمبر 88، 5واں سبق آفات و مشکلات کے فلسفے کے بارے میں۔ جہاں تک ناگوار حادثات اور آفات کی مشکل کا تعلق ہے، یہ بہت سے بحث توحید کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے قابل غور مشکل ہے، لہٰذا ہم مجبور ہیں کہ دوبارہ ایک اور انداز سے اس کا تجزیہ کریں اور اسی آفات کی بحث کو آگے بڑھائیں۔ مشکلات اور نشیب و فراز زندگی کو روح عطا کرتے ہیں۔ شاید بعض افراد کے لیے اس مسئلے کا ادراک مشکل ہو کہ اگر خدا کی عنایات اور نعمتیں دائمی اور پے در پہ ہیں تو اپنی قدر و قیمت اور اہمیت کھو دیتی ہیں۔ آج یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اگر ایک چیز کو ایک کمرے کے درمیان میں رکھ دیا جائے اور اس کے چاروں طرف سے اس پر طاقتور قسم کے آلات کے ذریعے روشنی ڈالی جائے اور وہ چیز اور کمرہ بھی مکمل طور پر صاف اور دائرے کی شکل میں ہو تو اس چیز کا ہرگز مشاہدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیشہ جسم کا مشاہدہ اس وقت کیا جا سکتا ہے کہ جب روشنی کی وجہ سے اس کا سایہ پیدا ہو، وگرنہ سائے کی عدم موجودگی میں اس کا مشاہدہ ممکن نہیں ہے۔ زندگی کی نعمتوں کی قدر و قیمت بھی مشکلات کی کمی اور زیادتی کے سایوں کے بغیر قابل مشاہدہ نہیں ہے۔ اگر تمام عمر انسان امراض سے بچا رہے تو وہ صحت و سلامتی کی لذت کا احساس نہیں کر سکتا۔ صرف ایک رات کے سخت بخار اور شدید سر درد کے بعد جب انسان صحت یاب ہو کر سلامتی کا شیریں ذائقہ چکھتا ہے کہ پھر بھی جب بھی اسے وہ اپنی بیماری والی رات یاد آتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ صحت و سلامتی جیسا کیا گوہر بے مثال اس کے پاس ہے۔ در حقیقت زندگی میں یکسانیت، حتیٰ کہ معیاری زندگی کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، انسان کو تھکاوٹ کا احساس دیتے ہوئے بے روح کر دینے والی ہے۔ بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ جو افراد ایک اعلیٰ معیاری اور ہر قسم کے رنج و مشکلات سے خالی زندگی گزارتے ہیں، وہ یا تو خودکشی کر لیتے ہیں یا ہمیشہ اپنی زندگی سے شاکی رہتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی ایسا معمار یا تو خودکشی نہیں ملے گا جو باذوق ہوتے ہوئے ایک بہت بڑے اور خوبصورت ہال کی دیواروں کو جیل کی دیواروں کی طرح صاف اور ایک جیسی چیز بنا دے، بلکہ وہ ہال کی دیوار کو نشیب و فراز اور پیچ و خم کے ساتھ ایک خوبصورت شکل میں تعمیر کرے گا۔ یہ دنیا اتنی خوبصورت کیوں ہے؟ پہاڑوں کے دامن میں پھیلے ہوئے جنگل اور سانپوں کی مانند بل کھاتے ہوئے چھوٹے بڑے درختوں کے درمیان گزرتی ہوئی نہروں کا منظر اس قدر دلکش اور خوشنما کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یکسانیت کا نہ ہونا ہے۔ نظام شمسی اور شب و روز کی آمد و رفت کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید کی مختلف آیات میں ہوا ہے، انسانی زندگی سے یکسانیت کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ اگر سورج آسمان کے ایک ہی گوشے میں رہے اور ہمیشہ زمین کے ایک ہی حصے پر اپنی ضو افشانی کرتا رہے اور اس میں کوئی بھی تبدیلی واقع نہ ہو اور نہ ہی اس خطے پر رات کا تاریک پردہ آئے، تو ایسی صورت میں دیگر اشکالات کے علاوہ تمام انسان بہت کم مدت میں اکتا جائیں گے۔ لہٰذا ان تمام باتوں کے پیش نظر ہمیں اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ کم از کم زندگی کی مشکلات اور حوادث کے ایک حصے کا فلسفہ یہ کہ وہ باقی زندگی کو نہ صرف روح عطا کرتا ہے بلکہ اسے شیریں اور قابل تحمل بھی بنا دیتا ہے، نعمتوں کی قدر و قیمت کو آشکارا کرتا ہے اور انسان کے لیے یہ امکان پیدا کرتا ہے کہ وہ ان نعمتوں سے زیادہ سے زیادہ بہرہ مند ہو سکے۔
خود ساختہ مشکلات۔ ہم اس بحث کے آخری مرحلے میں جس نقطے کی طرف متوجہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں وہ یہ کہ بہت سے افراد مصائب و مشکلات اور ناگوار حادثات کا تجزیہ کرتے وقت غلطی کرتے ہیں۔ ظالم و ستمگر انسانوں کے ہاتھوں واقع ہونے والے ظلم و زیادتیوں کو نظام کائنات کی بے عدالتی سمجھتے ہیں اور انسانی کاموں میں بے نظمی کو نظام میں کائنات کی بے نظمی کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ مثلاً کبھی اعتراض کرتے ہیں کہ جو بھی پتھر ہے وہ لنگڑے کے پاؤں کے لیے ہے، اور کیوں زلزلہ شہروں میں کم نقصان کرتا ہے جبکہ دیہاتوں میں زیادہ لوگوں کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے اور بہت سے لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ کون سی عدالت ہے؟ اگر مصیبت کو تقسیم کرنا مقصود ہے تو پھر کیوں برابر تقسیم نہیں ہوتی؟ دردناک اور سخت قسم کے حوادث کا شکار ہمیشہ کمزور اور ناتوان لوگ ہی کیوں ہوتے ہیں؟ متعدی بیماریوں کا شکار بھی یہی لوگ کیوں بنتے ہیں؟ یہ لوگ اس بات سے غافل ہوتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں خدا کی خلقت اور عدالت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، بلکہ انسانوں کے لیے ہی ایک دوسرے پر کیے جانے والے ظلم و زیادتیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اگر دیہاتی لوگ شہریوں کے ظلم و زیادتیوں کی وجہ سے نعمتوں اور آسائشوں سے محروم اور فقر و فاقہ کا شکار نہ ہوتے تو وہ بھی اپنے لیے محکم اور مضبوط مکان بنا سکتے تھے اور زلزلے کی تباہیوں سے بچ سکتے تھے۔ جب دیہاتیوں کے گھر گارے یا مٹی اور لکڑی اور بعض اوقات چونے اور سیمنٹ کے بغیر انتہائی سادہ طریقے سے تعمیر کیے جاتے ہیں تو نتیجے میں وہ شدید آندھی اور طوفان یا پھر زمین کی ہلکی سی لرزش کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ پھر ان غریبوں کی حالت کے بہتر ہونے کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ لیکن اس چیز کا خدا کے کاموں سے کیا تعلق ہے؟ ہمیں اس عیب جو شاعر کی طرح یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایک کو ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے اور دوسرے کو لذت اور دوسرے کو ذلت اور رسوائی کا نشانہ بنایا ہے، ایک کو محل عطا کیا اور دوسرے کو جھونپڑی۔ ضروری ہے کہ اس تنقید کا رخ معاشرے کے غیر موضوع اور غلط نظام کی طرف موڑا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور اس اجتماعی بے عدالتی کو ختم کر دیں، غربت اور فقر و تنگدستی کا مقابلہ کریں اور محکوم اور متعذب لوگوں کو ان کے حقوق دیں تاکہ اس قسم کی برائیاں پیدا ہی نہ ہوں۔ اگر تمام افراد کو ضرورت کی حد تک غذا اور صحت کی بنیادی سہولتوں سے بہرہمند کیا جائے تو وہ متعدی بیماریوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور اور قوی ہو جائیں گے۔ لیکن جب اجتماعی نظام کی غلط وضعیت کی وجہ سے ایک حاکم بعض افراد کے لیے اتنی سہولتیں اور آسائشیں مہیا کر دے کہ ان کے کتے اور گھریلو بلیاں بھی ڈاکٹر، ہسپتال اور دواؤں کی سہولت رکھتی ہوں، لیکن باقی لوگ اپنے نوزائیدہ بچوں کی پرورش کے لیے بنیادی طبی سہولتوں سے بھی محروم ہو تو پھر کثرت سے اس قسم کے ناگوار مناظر کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس مقام پر بجائے اس کے کہ ہم خدا پر اعتراض کریں کہ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ضروری ہے کہ ظالم سے کہیں ظلم نہ کرو، ضروری ہے کہ مظلوم سے کہیں کہ ظلم کو برداشت نہ کرو، اور ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ایک تہذیب و تمدن کے تمام افراد کم از کم بنیادی صحت کی سہولتوں، ہسپتال، اچھی خوراک، پرسکون گھر، مناسب تعلیم اور ماحول سے بہرہ مند ہو سکیں۔ مختصر یہ کہ ہمیں اپنے گناہوں کا بوجھ نظام خلقت کی گردن پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہماری اس قسم کی زندگی خود ساختہ ہے، نہ کہ خدا کی عطا کردہ ہے، اور خدا نے اس غیر عادلانہ نظام پر عمل کرنے کا ہمیں کب حکم دیا ہے؟ البتہ خدا نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، کیونکہ آزادی ہمارے تکامل اور ترقی کا راز ہے، لیکن ہم خود ہی اپنی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسروں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ ایک نامطلوب صورت اختیار کر جاتا ہے۔ لیکن قابل افسوس بات یہ کہ اس قسم کی غلط فہمی کا شکار بہت زیادہ لوگ ہوئے ہیں، حتیٰ کہ بعض معروف شعراء کے اشعار میں بھی اس بات کے نمونے دیکھے جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید ایک بہت ہی مختصر اور پرمعنی جملے میں فرماتا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 44، اللہ یقیناً لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اسی ترتیب کے ساتھ ہم مصائب و مشکلات کی بحث کو تمام کرتے ہیں۔ اگرچہ اس بحث کے متعلق بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن ایک مختصر اور مشکل بحث کے متعلق اتنی ہی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ چھٹا سبق پر مسئلہ جبر و اختیار۔
پروردگار عالم کی عدالت کے مسئلے سے مربوط اور نزدیک ترین مسئلہ جبر و اختیار ہے، کیونکہ جبر کے عقیدے کے قائل لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انسان اپنے ہر عمل، روش اور گفتگو میں اختیار نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس کے جسم کی تمام حرکات ایک مشین کے پرزوں کی مانند ہیں۔ جس طرح ایک مشین کے تمام پرزے جبری طور پر حرکات کرتے ہیں، اسی طرح انسان بھی اپنی تمام حرکات میں مجبور ہے۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبر و اختیار کا عقیدہ عدل الہی کے مسئلے سے کیا مناسبت رکھتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ مذہب اشاعرہ کے پیروکاروں کا، جن کا تعارف ہم گزشتہ اسباق میں پیش کر چکے ہیں اور وہ حسن و قبیح عقلی کے منکر ہوئے ہیں، نے عقیدہ جبر کو اختیار کیا ہے اور عدالت الہی کا انکار کیا ہے، کیونکہ جبر کا عقیدہ قبول کرنے کے بعد عدالت الہی کے مسئلے کے بارے میں بحث کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس بحث کو مزید واضح کرنے کے لیے ہم بعض موضوعات کے متعلق دقیق بحث کرتے ہیں۔ نمبر 1، عقیدہ جبر کا سرچشمہ۔ ہر شخص اپنے وجود کی گہرائیوں میں یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کوئی بھی ارادہ کرنے میں آزاد ہے، مثلاً وہ اپنے فلاں دوست کی مالی مدد کرے یا نہ، یا پیاس کی حالت میں اپنے سامنے رکھے ہوئے پانی کو پیے یا نہ پیے، یا فلاں شخص نے اس کے بارے میں زیادتی کی ہے، اگر چاہے تو اس کو معاف کر دے یا اسے معاف نہ کرے، یا ایک ایسا شخص کہ جس کے ہاتھ بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے کانپتے ہیں، اور وہ شخص کہ جس کے ہاتھ ارادے کے ساتھ حرکت میں آتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ہی وہ فرق قائم کر سکتا ہے۔ اب جبکہ انسانوں کے درمیان یہ عمومی احساس پایا جاتا ہے کہ وہ ارادہ کرنے میں آزاد ہیں، تو پھر لوگوں کے ایک گروہ نے جبر کے عقیدے کو کیوں اختیار کیا ہے؟ البتہ اس مسئلے کے متعلق مختلف دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اور ہم بھی ایک اہم دلیل کو یہاں پر پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ انسان دیکھتا ہے کہ ماحول کے لوگوں پر اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح تربیت، نصیحت، ہدایت و تبلیغ اور عمومی رسم و رواج بھی بلا شبہ انسانی فکر اور روح پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اس کی مالی و اقتصادی حالت بھی اس کی بعض حرکات کا باعث بنتی ہیں۔ وراثت کے عامل کا مؤثر ہونا بھی ناقابل انکار ہے۔ یہ تمام امور اس بات کا سبب بنتے ہیں کہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ وہ بااختیار نہیں ہے، بلکہ بہت سے اندرونی و بیرونی عوامل اکٹھے ہو کر ہمیں ابھارتے ہیں کہ جو کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ عوامل نہ ہوتے تو بہت سے کام ہم سے سرزدی نہ ہوتے۔ ان تمام امور کو ہم ماحول کا جبر، اقتصادی شرائط کا جبر، تعلیم و تربیت کا جبر اور وراثتی جبر کے ناموں سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ان عوامل میں سے مکتب جبر فلسفے کی زیادہ توجہ کا مرکز بنا ہے۔ نمبر 2، جبر کے معتقد افراد کی غلط فہمی کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ غور و فکر کرتے وقت ایک بنیادی نقطے کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ بحث سے مختلف اور ناقص اسباب میں نہیں ہے، بلکہ بحث کامل اسباب میں ہے۔ یا ایسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ماحول، رواج اور اقتصادی عوامل کا انسانی افعال اور اس کی فکر میں اثر انداز ہونے کا انکار نہیں کر سکتا۔ اصل بحث اس میں ہے کہ ان تمام اسباب کے باوجود پھر بھی آخری فیصلہ ہمیں ہی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم واضح طور پر احساس کرتے ہیں حتیٰ کہ غلط اور طاغوتی نظام جیسے شہنشاہی نظام میں انحراف کے بہت سے مواقع موجود تھے، مگر ہم مجبور نہیں تھے کہ منحرف ہو جائیں۔ اسی نظام و معاشرے میں ہمارے لیے یہ ممکن تھا کہ ہم رشوت نہ لیں، فساد اور فحاشی کے مراکز کا رخ نہ کریں، اور بے قید و بند اور لاابالی نہ ہوں۔ لہٰذا ان مواقع کو علت تامہ سے الگ کرنا ضروری ہے۔ یہی دلیل ہے کہ بہت سے افراد غیر مہذب خاندان یا پست ماحول میں پرورش پاتے ہیں، یا وراثت کے اعتبار سے غیر مناسب مسائل کا سامنا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے لیے الگ اور صحیح راہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سے یہی افراد اس قسم کے ماحول اور معاشرے کے خلاف کام کرتے ہوئے اسے بدل کر رکھ دیتے ہیں، ورنہ اگر یہ ضروری ہو کہ تمام انسان ماحول، کلچر اور زمانے کی ہوا کے تابع ہوتے تو دنیا میں کبھی بھی کوئی انقلاب برپا نہ ہو سکتا، اور تمام افراد ماحول کی اتباع کرتے ہوئے نیا اور جدید ماحول پیدا کرنے سے قاصر ہوتے۔ مذکورہ بالا تمام گفتگو سے واضح ہوتا ہے کہ تمام مذکورہ عوامل میں سے کوئی بھی عامل تقدیر ساز نہیں ہے، بلکہ صرف مواقع فراہم کرتا ہے۔ اپنا نصیب دراصل انسان کا اپنا ارادہ اور مستحکم عزم بناتا ہے۔
اور یہ بات ایسی ہی ہے کہ ہم ایک انتہائی گرم موسم میں حکم خدا کی اطاعت کرتے ہوئے روزہ رکھنے کا عزم کریں، جبکہ ہمارے وجود کے تمام ذرات پانی کی تمنا رکھتے ہوں، لیکن ہم اطاعت خدا میں ان کی پرواہ تک نہیں کرتے، جبکہ دوسرا شخص ممکن ہے کہ حکم خدا کو سننے کے باوجود روزہ نہ رکھے۔ نتیجہ یہ کہ ان تمام اسباب کے باوجود انسان کے پاس عزم و ارادہ جیسی چیزیں ہیں کہ وہ ان کے ذریعے اپنا مقدر خود بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 3، سچ تو یہ ہے کہ جبر و اختیار کا مسئلہ روز اول سے آج تک کثرت سے غلط فائدہ اٹھانے کا باعث بنتا رہا ہے۔ اطراف کے اور قسم کے اسباب کا سلسلہ جبر اور انسان کے ارادے کی آزادی کی نفی کے عقیدے کی تقویت کے لیے مؤثر کردار ادا کرتا رہا ہے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: الف، سیاسی اسباب۔ بہت سے جابر و ستمگر حکام ضروریات سے محروم اور مظلوم لوگوں کے دلوں سے انقلاب کے شعلے کو محو کرنے اور اپنی ناپسندیدہ اور قابل نفرت حکومت کو دوام بخشنے کے لیے ہمیشہ اس فکر کو اجاگر کرنے کی کوشش میں مصروف رہیں کہ ہم بے اختیار ہیں، ہماری تقدیر، ہماری قسمت کا تاریخی جبر ہمارے حال کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر کوئی امیر ہے یا کوئی غربت کی چکی میں پس رہا ہے تو یہ قضاء و قدر کے حکم یا تاریخ کے جبر کی وجہ سے ہے۔ واضح ہے کہ اس قسم کا طرز فکر کس حد تک انقلابی افکار کو بےحیث کر سکتا ہے اور ان کی آمرانہ سیاست میں ان کی مدد کر سکتا ہے۔ حالانکہ عقلی و شرعی طور پر ہماری تقدیر خود ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور وہ قضاء و قدر جس کا معنی جبر کیا جاتا ہے اس کا بالکل وجود نہیں ہے۔ الہی قضاء و قدر ہماری حرکات، خواہشات، ارادہ، ایمان، جستجو اور کوشش کے عین مطابق ہے۔ بے نفسیاتی اسباب۔ اکثر سست، بیکار اور نکمے لوگ اپنی زندگی میں ناکام اور نامراد رہتے ہیں اور ہرگز اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ ان کی سستی اور خطائیں ان کی ناکامی و شکست کا باعث بنی ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیتے ہوئے مکتبِ جبر کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں اور اپنی قسمت کو اپنی ناکامیوں کی وجہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہماری قسمت تو روز اول سے ہی سیاہی کے ساتھ لکھی گئی ہے اور اسے زمزم یا حوض کوثر کے پانی سے بھی سفیدی میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم با استعداد بھی ہیں اور ہم نے کوشش بھی کی ہے، مگر افسوس کہ ہماری قسمت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اجتماعی اسباب۔ بعض افراد چاہتے ہیں کہ وہ آزادی کے ساتھ ہوا و ہوس کی راہوں پر چلیں اور ہر وہ گناہ جو ان کی حیوانی خواہشات کے مطابق ہو اس کا ارتکاب کریں۔ اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو قانع رکھتے ہیں کہ وہ گناہ گار نہیں ہیں اور معاشرے میں بھی اس قسم کا تاثر قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں، لہٰذا وہ عقیدہ جبر کی پناہ تلاش کرتے ہیں اور اپنی ہوس بازی کی توجیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تمام کام ہم سے اس وجہ سے صادر ہوئے کہ ہم اپنے کاموں میں با اختیار نہیں ہیں، لیکن ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ اس قسم کی باتیں کرنے والے خود بھی جانتے ہیں کہ ان کی تمام باتیں اور یہ عذر بے بنیاد ہیں، لیکن عارضی لذت اور جلدی ختم ہونے والے منافع ان کی عقل پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اس حقیقت کا برسر عام اقرار کر سکیں۔ پس ضروری ہے کہ معاشرے کو اس جبری طرز تفکر اور قسمت و تقدیر کو جبر کا نتیجہ قرار دینے کے عقیدے سے پاک کرنے کے لیے زبردست کوشش کی جائے، کیونکہ در حقیقت اس قسم کا عقیدہ سامراجی قوتوں کا بہت بڑا معاون، جھوٹی شکستوں کے لیے مختلف بہانوں کا وسیلہ اور معاشرے کی آلودگی بڑھانے کا بہت بڑا سبب ہے۔ 7واں سبق، ارادہ اور اختیار کی آزادی پر واضح ترین دلیل۔ نمبر 1، انسان کا ضمیر عقیدہ جبر کی نفی کرتا ہے۔ اگرچہ فلاسفہ اور ماہرین علم کلام نے انسان کے ارادے میں آزاد ہونے کے مسئلے میں بہت سے مختلف دلائل پیش کیے، مگر ہم اختصار کے پیش نظر ان دلائل میں سے صرف ایک واضح ترین دلیل، انسان کا عمومی ضمیر، وہ باطنی قوت جو اچھائی اور برائی میں بخوبی تمیز کرتی ہے، کو ہم پیش کرتے ہیں۔ ہم ہر چیز کا انکار کر سکتے ہیں، مگر اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ ہر معاشرے میں، چاہے وہ خدا پرستوں کا معاشرہ ہو یا مادہ پرستوں کا، مشرقی ہو یا مغربی، قدیم ہو یا جدید، ثروت مند ہو یا غریب، ترقی یافتہ ہو یا غیر ترقی یافتہ، اور ہر قسم کی تہذیب و تمدن کے افراد اس بات پر متفق ہے کہ ایک ایسے قانون کا ہونا ضروری ہے کہ جو معاشرے پر حاکم ہو اور لوگ اس قانون کی پیروی میں اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو سزا دی جا سکے۔
مختصر یہ کہ قانون کی حاکمیت لوگوں کی طرف سے قانون کا احترام اور خلاف ورزی کرنے والوں کو اس کی سزا جیسے مسائل پر تمام جہان کے عقلاء متفق ہیں۔ البتہ صرف وحشی اور تہذیب سے دور اقوام ان تینوں باتوں کو قبول نہیں کرتی۔ یہ دلیل کہ جسے ہم نے تمام دنیا کے افراد کا عمومی ضمیر کے نام سے تعبیر کیا ہے، انسان کے اپنے ارادے میں آزاد ہونے پر سب سے واضح دلیل ہے۔ یہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اعمال میں تو کسی بھی قسم کا اختیار نہیں رکھتا، لیکن قوانین کا احترام اس کے لیے ضروری ہے، اور قوانین کی خلاف ورزی پر اس سے جواب طلبی بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا، اور خلاف ورزی ثابت ہونے پر کبھی اس کو جیل کی سزا اور کبھی پھانسی کی سزا کا سامنا بھی کرنا پڑے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پہاڑوں سے پھسل کر پتھر سڑک پر آ جائے اور سفر کرنے والوں کی ہلاکت کا باعث بن جائے، اور ہم اس پتھر کو عدالت میں لا کر اس کے خلاف مقدمہ قائم کر دیں۔ یہ درست ہے کہ ظاہری طور پر ایک انسان اور پتھر کے ٹکڑے کے درمیان فرق ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ انسان اپنے ارادے میں آزاد نہیں تو پھر یہ فرق بالکل ختم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان اور پتھر جبری عوامل کے تابع ہو جاتے ہیں۔ پتھر قانون جاذبہ کے تحت سڑک کے وسط میں آ گرتا ہے اور انسان جبری عوامل کی وجہ سے جنایت کار، قاتل اور قانون کا مخالف بن جاتا ہے۔ عقیدہ جبر کے قائل ہونے کی صورت میں ان کے درمیان کسی بھی قسم کا فرق نہیں ہے، اور چونکہ کسی نے بھی اپنے ارادے سے فعل انجام نہیں دیا، لہذا ایک کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنا اور دوسرے کو چھوڑ دینا یہ کیسے جائز ہے؟ ہم دوراہے پر کھڑے ہیں، یا تو تمام افراد کے عمومی وجدان کو غلط اور خطا قرار دیں اور تمام قوانین، عدالتوں، مجرمین کو دی جانے والی سزاؤں کو عبث اور بیہودہ بلکہ ظالمانہ قرار دیں، یا پھر عقیدہ جبر کا انکار کریں۔ بلا شبہ دوسری بات کو ترجیح حاصل ہے۔ قابل ذکر بات تو یہ کہ جبر کا عقیدہ رکھنے والے افراد و مفکرین جب عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو عملی طور پر ارادے کی آزادی کے عقیدے پر عمل پیرا ہوتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص ان کے حقوق کو پامال کرتا ہے یا ان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کو سزا کا مستحق تصور کرتے ہیں اور اس کی شکایت عدالت میں جا کر کرتے ہیں، اور جب تک اس کو کوئی سزا نہ دی جائے آرام و چین سے نہیں بیٹھتے۔ بس اگر انسان اپنے ارادے میں آزاد نہیں ہے تو پھر یہ شور و غوغا اور داد و فریاد کیوں کرتے ہیں؟ بہرحال عقلائی جہان کا عمومی ضمیر اس بات پر زندہ دلیل ہے کہ اس حقیقت آزادی ارادے کا اقرار تمام انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں اور ہمیشہ اسی کے طرفدار ہوتے ہیں، اور زندگی کا ایک دن بھی اس عقیدے کے بغیر نہیں گزار سکتے، اور نہ ہی اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی کی گاڑی اس کے بغیر چلا سکتے ہیں۔ عظیم فلسفی اور علم کلام کے ماہر خواجہ نصیر الدین طوسی اپنی کتاب تجرید الاعتقاد میں جبر و اختیار کی بحث کرتے ہوئے مختصر مگر جامع الفاظ میں فرماتے ہیں، ہماری عقل و ضمیر اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہمارے تمام افعال و اعمال کی نسبت خود ہماری طرف ہو۔ نمبر 2، منطق جبر کا مذہب کی منطق سے تضاد۔ اب تک ہماری بیان کردہ گفتگو کا تعلق اس بات سے تھا کہ مکتب جبر جہان کے عقلاء کے عمومی ضمیر رکھتا ہے سے تضاد، چاہے ان عقلاء عالم میں مذہب کو قبول کرنے والے ہوں یا انکار کرنے والے ہوں۔ ہم مذہبی اعتبار سے بھی ایسے قطعی اور یقینی دلائل رکھتے ہیں کہ جو عقیدہ جبر کے باطل ہونے پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ مذہبی فکر کے مطابق بھی عقیدہ جبر بالکل قابل قبول نہیں ہے، اور عقیدہ جبر کو قبول کرنے کی صورت میں مذہبی افکار و پرام بھی متاثر بلکہ مخدوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم خداوند عالم کی عدالت کے سلسلے کو جس کا مفصل ذکر بیان گزشتہ بحث میں ہو چکا ہے، مکتب و عقیدہ جبر کی موجودگی میں کیسے ثابت کریں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ خداوند عالم پہلے کسی کو غلط کام پر مجبور کرے اور پھر اس سے باز پرس کرے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ یہ کسی طور پر منطقی بات نہیں ہے۔ لہٰذا عقیدہ جبر کو قبول کرنے کی صورت میں ثواب و عقاب، جزا و سزا، جنت و دوزخ بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ تمام مفاہیم بھی جو آیات قرآن میں نامہ اعمال الہی
سوال و حساب، بدکاروں کی مذمت اور صالحین کی ستائش میں ذکر ہوئے غیر اہم و بے معنی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس عقیدے کی بنیاد پر نیکی اور بدی غیر اختیاری طور پر صادر ہوئی ہیں۔ ان تمام عقائد کے علاوہ ہم مذہب میں سب سے پہلے انسان کی تکلیف اور ذمہ داریوں سے متعلق رہنمائی دیکھتے ہیں، اور اگر انسان مجبور ہو تو پھر اس بحث اور رہنمائی کا آیا کوئی مطلب ہے؟ کیا کسی ریشے کے مریض کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ حرکت نہ کرے، یا پاؤں سے معذور کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ایک معروف روایت میں مکتب جبر کو بت پرستوں کا مکتب اور شیطان کی جماعت قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بت پرستوں کے بھائیوں، دشمنان خدا اور شیطان کے گروہوں کی باتیں ہیں۔ 8واں سبق امر بین الامرین کیا ہے؟ نمبر 1، جبر کے مقابلے میں عقیدہ تفویض۔ عقیدہ جبر جو کہ افراد پر مبنی ہے کے مقابلے میں دوسرا مکتبہ عقیدہ بنام تفویض موجود ہے جو کہ تفریض پر مبنی ہے۔ عقیدہ تفویض کے قائل افراد کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد تمام کام ہمارے سپرد کر دیے ہیں اور اب اس کا ہمارے اعمال و افعال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنے اعمال کی سلطنت میں مستقل اور ان پر حاکم ہیں۔ بلا شک و شبہ یہ عقیدہ بھی عقیدہ توحید کے بالکل موافق نہیں ہے، کیونکہ توحید نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ یہ تمام جہان خدا کی ملکیت ہے اور کوئی بھی چیز اس کی دسترس سے خارج نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے اعمال ہمارے ارادے کی آزادی کے باوجود اس کی دسترس اور قدرت سے ہرگز باہر نہیں ہو سکتے، وگرنہ شرک کا عقیدہ لازم آتا ہے۔ مطلب کو واضح کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم دو خداؤں کے قائل نہیں ہو سکتے، کہ ان میں سے ایک بڑا خدا جس نے کائنات کو خلق کیا اور دوسرا چھوٹا خدا یعنی انسان کے جو اپنے تمام اعمال و افعال میں اتنا آزاد اور صاحب اختیار ہے کہ اب خداوند تعالیٰ بھی اس کے اعمال و افعال پر اس سے باز پرس نہیں کر سکتا۔ یہ واضح شرک ہے اور دو یا چند خداؤں کی پرستش ہے۔ اصلی اور حقیقی بات یہ کہ ہم انسان کو آزاد اور صاحب اختیار بھی تسلیم کریں اور خدا کو اس کا حاکم اور اس کے اعمال کا نگران بھی مانیں۔ نمبر 2، مکتبہ واسطہ یا درمیانی راہ کا عقیدہ۔ اس بحث میں انتہائی قابل غور نکات ہیں اور ہمیں یہ تصور ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ مذکورہ بالا دو باتیں متضاد ہیں۔ اس بات میں گہری فکر کی ضرورت ہے کہ ہم نہ صرف خدا کی عدالت کو مکمل طور پر تسلیم کریں اور لوگوں کے لیے آزادی اور ذمہ داری کے قائل ہوں، بلکہ اس کی توحید، وحدانیت اور تمام جہان پر اس کی حاکمیت کو بھی صدقے دل سے قبول کریں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جسے امر بین الامرین کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی وہ عقیدہ کہ جس میں نہ افراط ہے اور نہ ہی تفریط ہے۔ چونکہ بحث دقیق ہے لہٰذا ہم اس کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ ایک ایسی ٹرین میں سفر کر رہے ہیں کہ جس کا انجن بجلی سے چلتا ہے۔ اس ٹرین کے ڈرائیور بھی آپ ہیں، ایک بہت ہی طاقتور تار جو کہ تمام راستے میں لائن کے اوپر لگی ہوئی ہے، اس سے انجن کی چھت پر لگا ہوا مخصوص پنجرہ ملا ہوا ہے اور اس کے ذریعے بجلی تاروں سے انجن میں منتقل ہو کر اس کی حرکت کا باعث بن رہی ہے۔ اگر ایک لحظے کے لیے بھی بجلی کی منتقلی منقطع ہو جائے تو گاڑی رک جائے گی۔ بلا شک آپ آزاد ہیں کہ راستے میں جہاں پر آپ چاہیں گاڑی کو روک سکتے ہیں، اسے آہستہ یا تیز کر سکتے ہیں، لیکن اس تمام آزادی کے باوجود وہ شخص جو کہ بجلی کے مرکز پاور ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے جب چاہے بجلی کو بند کر کے آپ کی ٹرین کو روک سکتا ہے، کیونکہ آپ کی حرکت بجلی کی مرہون منت ہے اور اس کی چابی مرکز میں بیٹھے ہوئے شخص کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ اس مثال میں غور کریں گے تو واضح ہو جائے گا کہ وہ تمام تر آزادی، اختیار اور ذمہ داری کے باوجود کسی اور کے قبضے میں ہیں اور یہ تمام باتیں ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں۔ دوسری مثال، فرض کیجئے کسی حادثے کی وجہ سے کوئی شخص اعصابی طور پر معذور ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دینے پر قادر نہیں رہتا۔ اگر اس کے اعصاب سے ایک خفیف اور مناسب برقی رو کو گزارا جائے تو اس کے اعصاب گرم ہو کر دوبارہ حرکت پر قادر ہو سکتے ہیں۔ اب یہ شخص جب بھی کوئی کام کرے گا، مثلاً اسی ہاتھ سے کہ جس سے برقی رو کا اتصال ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کے چہرے پر تماچا مارتا ہے یا کسی بے گناہ کے سینے میں خنجر گھونپ دیتا ہے، تو وہ اپنی اس حرکت پر یقیناً جواب دہ ہوگا کیونکہ اس نے قدرت اور اختیار سے اس فعل کو انجام دیا ہے۔ لہٰذا قادر و مختار شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن وہ جس نے برقی قوت سے
برقی قوت سے طاقت انسان کے ہاتھ میں دی ہے، اس پر حاکمیت بھی رکھتا ہے، اور یہ انسان اپنی تمام تر آزادی اور اختیار کے باوجود اس کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ خدا نے ہمیں ہمت و طاقت عطا کی ہے، عقل، ہوش اور جسمانی قدرت سے نوازا ہے، اور یہ تمام وسائل و انعامات ہر لحظہ خدا کی طرف سے ہمیں پہنچ رہے ہیں۔ اگر ایک لحظے کے لیے بھی یہ سلسلہ ختم ہو جائے اور ہمارا خدا سے رابطہ منقطع ہو جائے تو ہم اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ ہم ہر کام اس کی طرف سے ہر لحظہ عطا کردہ قوت سے ہی انجام دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری آزادی اور اختیار بھی اسی کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم آزاد ہوں اور اس کی عظیم نعمات کے سائے میں اپنے آپ کو منزل کمال تک پہنچا سکیں۔ بس ہمیں اختیار اور ارادے کی آزادی کے ساتھ ساتھ اس کے قبضۂ قدرت میں ہیں اور اس کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہیں، اور اس کی دسترس و حاکمیت سے ہرگز فرار نہیں ہو سکتے۔ ہم تمام تر قوت اور توانائی کے باوجود اسی کے مرہون منت ہیں اور اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں، اور یہی الامرین بن الامرین کا معنی ہے، کیونکہ نہ ہم ان موجودات کو خدا کی مثل قرار دیتے ہیں کہ شرک لازم ہے، اور نہ ہی بندگان خدا کو ان کے اعمال میں مجبور مانتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ظلم لازم آئے۔ ہم نے اس بات کا درس مکتب ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے حاصل کیا ہے، کیونکہ جب ان سے سوال کیا جاتا تھا کیا جبر اور تفویض کے درمیان تیسرا راستہ بھی موجود ہے، تو وہ فرماتے تھے ہاں، تیسرا راستہ بھی موجود ہے جو کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ نمبر 3، قرآن اور جبر و اختیار کا مسئلہ۔ قرآن مجید واضح طور پر انسان کے ارادے میں آزاد ہونے کی بات کرتا ہے، اور اس مطلب پر قرآن مجید میں سینکڑوں آیات ذکر ہوئی ہیں۔ الف، وہ تمام آیات کے جن میں اوامر و نواہی اور ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا گیا اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار میں آزاد ہے، کیونکہ اگر انسان آزاد نہ ہوتا تو اس کو بعض کاموں کا انجام دینا اور بعض کاموں سے روکنا عبث اور لغو اور بے ہودہ شمار ہوگا، جبکہ قرآن ان نقائص سے پاک ہے۔ وہ آیات جو بدکاروں کی مذمت اور اچھے لوگوں کی ستائش میں ہیں انسان کے خود اختیار ہونے پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ جبر کی صورت میں ملامت یا مدح و ستائش بے معنی ہوں گے۔ وہ تمام آیات جن میں قیامت سے متعلق سوال اور اس خوفناک دن کے فیصلے کا دن ہونے اور پھر اس کے نتیجے میں عقاب یا انعام اور دوزخ یا جنت کا ذکر ہوا ہے، انسان کے بااختیار ہونے پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ جبر کی صورت میں ان آیات کا کوئی مفہوم نہیں ہوگا، اور سوال و جواب روز قیامت کی عدالت میں پیشی اور بدکاروں کو سزا ظلم محض شمار ہوں گے۔ وہ آیات جو انسان کو اس کے اعمال کا مرہون منت قرار دیتی ہیں، جیسے سورہ مدثر آیت نمبر 38، ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 21، ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے، واضح طور پر انسان کے صاحب اختیار ہونے کو ثابت کرتی ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 3، ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی، خواہ شکر گزار بنے یا ناشکرا، اور اس جیسی دیگر آیات بھی ہمارے دعوے کو ثابت کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں بعض ایسی تعبیرات کا ذکر ہوا ہے کہ جو عقیدہ امر بین الامرین پر دلالت کرتی ہیں، مگر بعض ناگاہ قسم کے افراد نے ان آیات کو عقیدہ جبر کے حق میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً سورہ دہر آیت نمبر 30 میں ہے کہ اور تم لوگ صرف وہی چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ آیت اور جیسی دیگر آیات واضح طور پر دلالت کرتی ہیں خدا انسان سے اس کے ارادہ و اختیار کو سلب نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ آیات اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کہ تم تمام اختیارات اور آزادی کے باوجود قبضۂ قدرت خدا میں ہو۔